بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی 77ویں ایپیسوڈ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی اور اسی قلعہ میں آپ کو زہر دیے جانے کا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے انہی ایام میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ محترم ناظرین، اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، یعنی فتح خیبر کے مال غنیمت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ محترم و مکرم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر گزر چکا ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دحیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں وادی صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ باخدا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔
محترم ناظرین، انہی ایام میں زہر آلود بکری کا واقعہ بھی پیش آیا۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بشیر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ محترم ناظرین، خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجع سے، 1 قبیلہ اسلم سے اور 1 اہل خیبر سے، اور بقیہ انصار سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر عیسیٰ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملہ کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر سالیت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا۔ محترم ناظرین، وادی قرا تیمہ سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو واپس پہنچے، اور اس کا تذکرہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ایپیسوڈ ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔